السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ٹوڈے جو ہمارا ٹاپک ہے جغرافی کا، اٹ از چیپٹر 7 لیسن 7 دیٹ از ہیومن انوائرمنٹ سیٹلمنٹ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس, in chapter 1 you have learned that early human beings depend entirely on the nature for food, clothing and shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes, and develop better means of transport and communication. In this way, they modified environment where they lived. ہم نے چیپٹر فرسٹ میں پڑھا ہے یہ جو ہیومن بینگ ہے، یہ جو انسان ہے، یہ کس طرح ڈپینڈ ہوتا ہے، اس کی ساری جو زندگی ہے ڈپینڈ ہوتی ہے فوڈ، کلوتھس پہ اور شیلٹر. یہ تین، روٹی کپڑے اور مکان، یہ بیسک نیڈ ہیں ایک انسان کی. تو بٹ وین دا ٹائم دے لرنڈ، اور جب وقت گزرتا گیا تو انہوں نے بہت سے ایسے سکلز ڈیولپ کیے جس سے وہ کیا کرے، وہ زیادہ سے زیادہ فوڈ کو گرو کرے اور ہومز بنائے اور ڈیولپ کرے فار بیٹرمنٹ آف ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے، دیٹ از ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن. تو ان دس وے دے ماڈیفائڈ دی انوائرمنٹ وائر دے لیوڈ. تو انہوں نے اپنی انوائرمنٹ جو ان کے سراؤنڈنگ ہو ان کو ماڈیفائی کیا ہے اکارڈنگ ٹو نیڈ. جو ان کی نیڈ تھی اس کے حساب سے انہوں نے اپنے انوائرمنٹ کو ماڈیفائی کیا. تو یہاں ایک ٹرم ہے دیٹ از سیٹلمنٹس. وٹ از سیٹلمنٹس؟ سیٹلمنٹس آر دا پلیسز وائر پیپل بیلڈ دیئر ہومز. سیٹلمنٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ اپنا گھر بناتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سیٹلمنٹس. Early human beings lived on trees and caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlement grew near the river valleys as water and valuable and land was fertile. آپ کو معلوم ہے جو پرانے زمانے کے لوگ تھے جو غاروں میں رہتے تھے، فارسٹس میں رہتے تھے، وہ درختوں پہ رہتے تھے یا درختوں کے جڑوں کے نیچے رہتے تھے. تو جب اس نے یہ کراپس کو گرو کرنا سیکھا تو اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ کیا، وہ پرماننٹ ہوم بنائے جو پرماننٹ ہو. دس سیٹلمنٹ، یہ جو سیٹلمنٹ، یہ جو ہوم وہ گرو کرتے تھے، بناتے تھے، تو وہ تو یا تو ریور ویلی کے کنارے بناتے تھے یا وہاں بناتے تھے جہاں واٹر کی اویلیبلٹی زیادہ ہو اور جہاں لینڈ فرٹائل ہو فار دا ایگریکلچر پرپز. تو اس طرح انہوں نے کیا ہے، یہ ہوم بنائے، ہاؤس بنانے شروع کیے اور سیٹلمنٹ ہو گئے. سیٹلمنٹ فلورشڈ اینڈ civilization developed near river valley. Do you recall the names of civilization that grew along the banks of river Indus? تیگریس، نیل اینڈ ہینگ ہی. آپ کو معلوم ہے جو بہت سے سارے سویلائزیشن ہیں، جیسے آرین سویلائزیشن ہے. یہ سویلائزیشن، جو بھی سویلائزیشن جو ڈیولپ ہوئی ہے نا، وہ یا ریور کے کنارے ہوئی ہیں. آپ کو ہسٹری میں پڑھا ہے کہ انڈس میں جو ہے اس میں کون سی، اس کے کنارے پہ کون سی سویلائزیشن فلورش ہوئی، ڈیولپ ہوئی. اسی طرح تلگری، نیل. ٹھیک ہے. سیٹلمنٹس کین بی پرماننٹ اور ٹیمپرری. سیٹلمنٹ جو ہوم بناتے ہیں یہ پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے اور ٹیمپرری. سیٹلمنٹ وچ آر آکیپائڈ فار شارٹ ٹائم اور کالڈ ٹیمپرری سیٹلمنٹ. وہ سیٹلمنٹ جو ٹیمپرری ہوتے ہیں، فار شارٹ ڈیوریشن ہوتی ہے. جو گھر ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے، شارٹ ڈیوریشن کا، اس کو ہم بولتے ہیں ٹیمپرری سیٹلمنٹس. دا پیپل لیونگ ان ڈیپ فارسٹس، ہاٹ اینڈ کولڈ ڈیزرٹس اینڈ ماؤنٹن آفن ڈویل ان اے سچ اے ٹیمپرری سیٹلمنٹ. جو لوگ جہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے یا جہاں زیادہ سردی ہوتی ہے یا موسم بہت ہاٹ ہوتا ہے، وہاں جو ہے نا، وہاں یہ کیا کرتے ہیں پیپل، وہ ٹیمپریری یہ بناتے ہیں ہوم. تو یہ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، فور دے پریکٹس ہنٹنگ، گیدرنگ اینڈ شفٹنگ، کلٹیویشن اینڈ ٹرانسہیومنس. وہ کیا کرتے ہیں، وہاں ہنٹنگ کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں اور شفٹنگ، کلٹیویشن. اور کلٹیویشن کرتے ہیں یعنی کہ ایک جگہ زمین کو ایگریکلچر پرپز کے لیے استعمال کیا، پھر کیا کرتے ہیں، دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. ان کو بولتے ہیں ٹیمپریری سیٹلمنٹس.
لیکن جو however more and more settlements today are permanent settlements. لیکن جو settlements آپ کو معلوم ہے وہ settlement جو بہت سالوں تک ایک ہی جگہ پہ فکسڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں permanent settlements. It was money. اب ہم دیکھیں گے یہاں ایک اسٹوری ہے کہ it was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that May could cut the cake. At last Gurpreet arrived tired, coughing and wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thompson, patted Gurpreet's back and sighed, "Oh, the pollution in our city." Prasad had recently come from his village. He asked, "Why do we have such a traffic jams and such population in the cities?" The number of vehicles is increasing day by day due to growing population in the cities, Mary's father, Mr. Thompson, replied. Mary asked, "That is why people coming to the cities?" Her mother replied, "They come looking for jobs, better education and medical facilities." Mary further inquired, "If so many people keep coming to the city, where they will our people live?" Mr. Thompson said, "That is why you see so many slums and scattered settled where people stay in congested and unhygienic conditions, shortage of power and water supply, common problems in the cities." Prasad said, "Our villages may not have big cinema halls, well-equipped schools, good hospital, but we have a lot of open space and fresh air to breathe. When my grandfather was sick, we had rushed him to the city hospital." یہاں کیا ایک میری کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو اس کے فرینڈس آتے ہیں، اس کے لیے گرپریت آتا ہے، کیک لاتے ہیں. تو جب لاسٹ میں گرپریت آتا ہے تو اس کو کیا ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے. تو وہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ مجھے کیوں لیٹ ہو گئی. تو وہ بولتا ہے ٹریفک جام تھا بہت. تو اس کے مدر بولتے کیونکہ یہاں جو ہماری سٹی ہے اس میں پولیوشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ پولیوشن کیوں زیادہ ہوا، کیونکہ یہاں لوگ سٹی میں زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں فار دا جاب پرپزز، فار بیٹر ایجوکیشن پرپز. تو پھر اسے کیا ہے بہت سارے وہیکلز بڑھ جاتے ہیں، اس سے یہاں کا پولیوشن لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہے سٹیز میں جو ہوتا ہے وہ پولیوشن بہت لیول تک زیادہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف پرساد بولتا ہے کہ ہمارے گاؤں جو ہوتے ہیں وہاں تو یہ میڈیکل فیسلٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، وہاں اتنی ایجوکیشن فیسلٹی نہیں ہوتی، لیکن وہاں بہت سارا سپیس ہوتی ہیں کس کے لیے، بریتھنگ کے لیے. بہت فریش ایئر ہوتا ہے، مختلف قسم کے فریش ایئر ہوتا ہے تو ہم ایزلی بریتھ کرتے ہیں. تو یہ ہے ولیج. اور فرام دا ابو کنورسیشن وی کین آئیڈینٹیفائی 2 ڈفرینٹ پکچرس آف دا سیٹلمنٹ. ہم نے اس کنورسیشن سے 2 ڈفرینٹ سیٹلمنٹس سیکھیں. ایک تو ہوتے ہیں رورل، دوسرے ہوتے ہیں اربن سیٹلمنٹس. دا ولیجز آر رورل سیٹلمنٹس وائر پیپل آر انگیجڈ ان ایکٹیویٹی لائک ایگریکلچر، فشنگ، فارسٹری، کرافٹ ورک اینڈ ٹریڈنگ ایسڈ. جو رورل ہوتے ہیں یہ گاؤں میں ہوتے ہیں، وہاں جو لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ایگریکلچر کرتے ہیں، فشنگ کرتے ہیں، فارسٹری کرتے ہیں. لیکن جو رورل سیٹلمنٹس کین be compact scattered. A compact scattered is a closely but built area of dwelling where flat land is available. Is in a scattered settlement, dwellings or space are over an extensive area. This type of settlement is most found in hilly tracts. میں وہاں ہوتی ہیں scattered، یعنی کہ بہت دور دور تک یہ سیٹلمنٹ ہے، وہاں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے یہ مطلب ہومز. دس ٹائپ آف سیٹلمنٹ موسٹ فاؤنڈ ان ہلی ٹریکس. جو پہاڑی علاقے وہاں مکان جو ہوتے ہیں نا وہ دور دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دس ٹائپ آف سیٹلمنٹ موسٹ فاؤنڈ ان ہلی ٹریکس، تھک فارسٹس، جنگلوں میں پائے جائے ریجنز آف ایکسٹریم کلائمیٹ، اور جہاں بہت ہارش کلائمیٹ ہوتا ہے. لیکن ان رورل ایریاز پیپل بلڈ ہاؤسز ٹو سیوٹ دی انوائرمنٹ. جو رورل ہوتے ہیں وہ اپنا ہاؤس کیا ہے اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ بناتے ہیں. یہاں آپ دیکھو کیسے یہ بناتے ہیں اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ. اگر ہیوی رین ہوتا ہے تو جو ہمارا جو ہوم ہوتا ہے وہ
اوپر طرح ہوتا ہے وہ اس میں ہم بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سلٹ ہاؤس. سلٹ ہاؤس کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہاؤس جو ہے نیچے ہم بناتے ہیں، رکھتے ہیں کچھ پلرز، ان پلرز کے اوپر یہ بناتے ہیں کمرہ تاکہ پانی اندر نہ جائے. دے آر سلینٹنگ روفز، اور روف جو ہوتے ہیں وہ سلینٹ ہوتا ہے. پلیسز وائر واٹر اکولمیٹس ان رینی سیزن، ہاؤسز آر کنسٹرکٹڈ آن ریزڈ پلیٹ فارم سٹلٹس ہوتے ہیں، آپ فگر میں دیکھ سکتے ہو. تھک مڈ والڈ ہاؤس ود تھیکڈ روف آر ویری کامن ان ایریا آف ہاٹ کلائمیٹ. جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتے ہیں وہاں مٹی کے جو ہوتے ہیں کچے جو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں. لو کمیٹر لائک، اس میں سٹونز استعمال، مڈ کلے کی استعمال کیا جاتا ہے ٹو کنسٹرکٹ دیز ہاؤسز. The towns are similar and cities are larger in urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading, service, name of. لیکن اگر آپ جہاں اربن کی بات کریں گے وہاں ہاؤسز جو سیٹلمنٹ ہوتے ہیں وہ انگیجڈ ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں مینوفیکچر کی جاتی ہے اربن ایریا میں، سروسز. ٹھیک ہے. اب ہے دوسرا جو ہمارا ہے ٹرانسپورٹ. سیٹلمنٹ کی بات ہوئی ہے، اب ٹرانسپورٹ. ٹرانسپورٹ از دا مینز بائی وچ پیپل اینڈ گڈس موو. جس سے ہم پیپل اور جو ہمارا سامان ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے، اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانسپورٹ. ان ارلی ڈیز اٹ ٹوک گریٹ ٹو ڈیل آف ٹائم ٹو ٹریول لانگ ڈسٹینس. آپ کو معلوم ہے جو ارلی مین ہے وہ لانگ ڈسٹینس کیسے کور کرتے تھے. پیپل ہیڈ ٹو واک اینڈ یوز اٹ اینیملس ٹو کیری دیر. وہ اینیملس کو لیتے تھے، ان پہ لوڈ کیری کرتے تھے. کارٹس بل کارٹ بناتے یا ہارس کارٹ بناتے تھے. انوینشن آف ویل جب ہوا، میڈ آف ٹرانسپورٹ ایزیئر، اس سے ٹرانسپورٹیشن ایزی ہوگا. ود دا پیسیج آف ٹائم ڈفرینٹ مینس آف ٹرانسپورٹ ڈیولپ، بٹ ایون ٹوڈے پیپل یوز اینیملس فار ٹریول. ایون آج کل کچھ گاؤں میں بھی آج اینیمل کو ٹرانسپورٹ کے لیے جو بھی چیزیں ہم لیتے ہیں، یا ہمارے پاس ہارس کارٹ ہے، اس سے یہ جو ہے گڈس ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں. In our countries, donkeys, mule, bullocks and camels are common. ان کو ہم استعمال کرتے ہیں. In Andes mountains of South America, llamas are used as a yak in Tibet. تبت میں یاک استعمال کیا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے. The early traders from the countries used to take several months to reach India. جو پہلے ٹریڈرس تھے ان کو اگر وہ انڈیا کو آنا چاہتے ان کو بہت سارے منتھس لگتے ہیں. دے ٹک ارلیئر دے سی روٹ، وہ سی روٹ یا لینڈ روٹ سے آتے ہیں. ایروپلینس ہے میڈ ٹریول فاسٹ. پھر ایروپلین آ گئے، وہ ٹریول فاسٹ کرتے ہیں، اس سے ٹرانسپورٹیشن میں ایزی ہو گیا. ناؤ اٹ ٹیکس اونلی 6 days ٹو ٹریول فرام انڈیا ٹو یورپ. اب صرف 6 to 8 گھنٹے لگتے ہیں یورپ. لیکن پرانے زمانے میں اگر وہ سمندر کے تھرو جاتے تھے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کو 6 یا 8 hours لگتے ہیں ٹریول کرنے کو. ماڈرن مینز آف ٹرانسپورٹ دس سیوز ٹائم اینڈ انرجی. اس سے کیا ہو گیا، ماڈرن جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس سے ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے اور انرجی بھی بچتی ہے. تو ہمارے پاس جو ہیں وہ 4 مینز آف ٹرانسپورٹ ہمارے پاس جو روڈ ویز ہیں. ایک ہے ریلویز، دوسرا ہے واٹر ویز، اور تیسرا کیا ہے، چوتھا ہے ایئر ویز. ایک تو ہے روڈ ویز، ریلویز، واٹر ویز اینڈ ایئر ویز. روڈ ویز آپ کو معلوم ہے دا موسٹ کامن یوزڈ مینز آف ٹرانسپورٹ اسپیشلی فار شارٹ ڈسٹینسز آر روڈز. اگر ہمیں شارٹ ڈسٹینس 200 کلومیٹر 640 10 کلومیٹر کو، تو ہم کون سا روٹ لیتے ہیں، ہم روڈ وے تھرو کرتے ہیں. دے کین بی میٹلڈ، وہ پکے ہوتے ہیں، ان میٹلڈ کچھ کچے ہوتے ہیں. دے پلینز ہیو ڈینس نیٹ ورک آف روڈس. ہمارے جو میدان ہے وہاں بہت سارے نیٹ ورک آف روڈس ہوتے. روڈس آلسو بین بیلٹ ان ٹیرینس لائک ڈیزرٹس میں ہم بناتے ہیں، فارسٹس میں بناتے ہیں، ماؤنٹین علاقوں میں بھی یہ روڈز بناتے ہیں. روڈس آر بیلڈ انڈر گراؤنڈ آر کالڈ سب ویز انڈر پاتھز. کچھ ہم انڈر گراؤنڈ بھی بناتے ہیں، ان کو سب ویز بولتے ہیں. دوسرا جو ہمارا ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن ہے دیٹ از ریلویز. ریلویز کیریز ہیوی گڈس اینڈ پیپل اوور لانگ ڈسٹینس کوئکلی اینڈ چیپلی. جو ریلوے ہیں اس سے بھی ہمارے جو گڈس اور پیپل ہے وہ بہت کوئکلی ایز کمپیئر ٹو روڈ وے ہیں، اور یہ بہت چیپلی ہیں، سستا ہیں.
The invention of steam engine and industrial revolution helped the speedy development of rail transport. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो उससे रेलवे ट्रांसपोर्ट में भी तरक्की हो गई. डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड बाय स्टीम इंजन हमारे पास है. इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इन्वेस्टेड. अब हमारे पास सुपर फास्ट ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, जिसके ज़रिए हम ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट चीज़, हमें ट्रांसपोर्ट या पीपल को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तीसरा जो हमारे पास है दैट इज़ वाटर वेज. आपको मालूम है वाटर वेज के थ्रू हम एक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. देयर आर मेनली टू टाइप्स. हमारे पास इनलेट वाटर वे और दूसरा है सी रूट. अगर हमारे पास रिवर्स या लेक्स हम उनको यूज़ करते हैं इनलैंड वाटरवे. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. इसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते या वाटरवेज. या रिसेंटली हमारे दरियाई जहल में भी एक ये वाटर बस को इन ऑर्गेनाइजेशन हो गई है. अब हम पामपुर से लाल चौक थ्रू वाटर बोर्ड के थ्रू जा सकते हैं. तो ये भी एक वाटर वे कम्युनिकेशन हो गई है. दूसरा हमारे पास सी रूट है जहाँ हमारे पास बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं. तो उसमें ये शिप्स बहुत सारे बड़े होते हैं जिसमें 5,000 10,000 तक लोग ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. या हमारे पास तेल है, डीजल है, पेट्रोल है जो सऊदी अरब कंट्री से यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसी सी रूट के थ्रू इन शिप्स में. तो लास्ट जो हमारे पास है एयरवेज. दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन अर्ली 20s है. ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है. इट आल्सो इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव. लेकिन ये बहुत सारा एक्सपेंसिव, हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, क्योंकि फ्यूल का कॉस्ट इसमें हाई होता है. एयर ट्रैफिक इज़ इफेक्टेड बाई बैड वेदर. ये जब बैड वेदर होता है, मौसम ख़राब होता है, फॉर एग्जांपल फॉग होता है, स्टॉर्म्स आते हैं, इट इज़ द ओनली मोड ऑफ टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज. ये किसी भी एरिया में जा सकते हैं. ये हेलीकॉप्टर्स आर एक्चुअली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible area in the calamities for reaching people and distributing food. अगर किसी में कोई आफत आती है किसी स्टेट में तो हम हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड करते हैं, वाटर करते हैं, क्लोथ्स एंड मीटिंग करते. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स और दिल्ली में हमारे पास है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, या श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिससे हम कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ें, पीपल करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर.